جب یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ جتنا سجدہ کر لے، چاہے آپ جتنا رکوع کر لے، چاہے آپ جتنے بار قیام کر لے اور جتنی دیر تک قیام کر لے۔ السلام علیکم دوستو، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں نماز کے بارے میں بتاؤں گا۔ جی ہاں دوستو، نماز جو کہ تمام عبادتوں میں افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 4 چیزوں کو فرض فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کیا ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ان چاروں میں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز اس لیے بھی بہترین ہے کہ جب آپ اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، اور وہی اگر زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، اور وہی اگر حج کی بات کریں تو حج کے لیے یعنی سعودیہ عربیہ تک یعنی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس مال ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس میں جو ہے کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری پایا جاتا ہے۔ اور وہی اگر آپ نماز کی بات کریں تو نماز کے لیے نہ آپ کو مالدار ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو صحت مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اگر آپ جوان ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں اور آپ طاقتور نہیں ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ بوڑھا ہو گئے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اور اگر آپ نے بڑھاپے کی منزل کو طے کر لیا ہے تو تب بھی آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ جی ہاں، ہر حال میں نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میں آج آپ کو اس نماز کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب نماز افضل عبادت ہے تو پھر نماز کو بھی ہم لوگوں کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز میں کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، کن چیزوں کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، کن چیزوں کو چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنے سے نماز میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ باتیں جاننا ضروری ہے۔ جب آپ کو اور ہم کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، ان باتوں کا نالج نہیں ہوگا تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری نماز صحیح ہو پا رہی ہے یا نہیں، ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں شرائط نماز، فرائض نماز اور واجبات نماز کو جاننا ضروری ہے۔ یہاں میں نے شرط، فرض اور واجب لکھا ہے، یعنی شرائط نماز۔ جی ہاں دوستو، شرائط جمع ہوتا ہے جس کو انگریزی میں پیولر بولتے ہیں، اور شرط جو ہے یہ واحد ہوتا ہے جس کو انگریزی میں سنگولر بولتے ہیں۔ تو یہ شرط واحد ہے، میں نے یہاں واحد صیغہ کو استعمال کیا ہے آسانی کے لیے۔ شرط یعنی نماز میں جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کو شرط بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فرض۔ فرض یعنی فرائض نماز۔ فرائض جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پیولر ہے، اور فرض جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کو سنگولر بولتے ہیں۔ میں نے یہاں فرض کو لیا ہے، یہاں شرط یا فرض۔ شرط میں سے اگر آپ کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ نے شرائط کو صحیح سے ادا کر لیا تو آپ کی جو ہے اب انٹری نماز میں صحیح ہوگی۔ اور جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو نماز میں داخل ہوتے ہی آپ کے اوپر فرض اور واجب دونوں چیزیں لازم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، نماز میں آپ کے اوپر فرض اور واجب دونوں چیزوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ فرائض نماز میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض نماز جتنی چیزیں فرض ہے
उनमें से किसी एक को छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होती है। और वही अगर आपसे वाजिबात नमाज में से कोई एक वाजिब छूट जाता है, वो अगर आपको नमाज ही में याद आ जाता है तो आप नमाज को जो है लास्ट में सजदा सहू के ज़रिए अपनी नमाज को सही कर सकते हैं। इसलिए हर नमाजी के लिए शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज और वाजिबात नमाज का जानना बहुत ही ज़रूरी है। नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है, नमाज में कितनी चीज़ें वाजिब है। अगर आप नमाजी बनना चाहते हैं, सही से नमाज़ पढ़ना जानते हैं और सही से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरी नमाज सही हो, तो आपको जो है इन 3 चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है और आपके ऊपर जानना इन 3 चीज़ों का फ़र्ज़ है। इसलिए कि जब तक आप इन 3 चीज़ों को जानेंगे नहीं तो आप कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, इसलिए कि आपको पता ही नहीं होगा कि शर्त को अदा किए बग़ैर नमाज में मैं दाखिल हो ही नहीं सकता। फ़र्ज़ में से किसी एक फ़र्ज़ को छोड़ देता हूँ तो मेरी नमाज जो है होती ही नहीं है। वाजिबात में से कोई एक वाजिब मुझसे अगर छूट जाता है तो मैं सजदा सहू करके अपनी नमाज को सही कर सकता हूँ। जब ये चीज़ें आपको पता ही नहीं होगा तो आप नमाज सही से नहीं पढ़ सकते। चाहे आप जितना सजदा कर ले, चाहे आप जितना रुकू कर ले, चाहे आप जितने बार क़याम कर ले और जितनी देर तक क़याम कर ले। इसलिए आपको नमाज के बारे में सही जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। नमाज को सही से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप नमाज को सही से पढ़ना चाहते हैं और नमाज के बारे में शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज और वाजिबात नमाज के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं जो है पार्ट टू पार्ट नमाज के तरीक़ों को सही से बताने की कोशिश करूँगा और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।